ماریا زمین سے اچھلی، وہ فضا میں بلند ہو گئی۔ اس نے ملک لنکا کی طرف پرواز شروع کر دی۔ ابھی دن کی روشنی باقی تھی کہ ماریا کو سمندر دکھائی دیا۔ یہ سمندر ہندوستان کے نچلی تکون اور لنکا کے جزیرائی ملک کے درمیان 25 میل میں پھیلا ہوا ہے۔ ماریا نے اس سمندر میں ڈوبے ہوئے بڑے بڑے پتھروں کے ستون دیکھے، جن کے بارے میں اس نے سن رکھا تھا کہ یہ اس پل کے ستون ہیں جو راجا رام چندر جی نے راون پر چڑھائی کرنے کے لیے بنوایا تھا۔ ماریا کو دور لنکا کا ساحل دکھائی دیا۔ ماریا کو اب ہم یہاں چھوڑتے ہیں۔ اس وقت امبر، کیٹی، مصری ممی، خلائی لڑکی شکالی اور بوڑھا ناگ خلائی جہاز میں سوار شکالی کے خلائی جہاز سیناتھون کی طرف پرواز کر رہے ہیں۔ ہم انہیں بھی خلا میں چھوڑتے ہیں اور واپس درا خلائی انسان تھیو سانگ اور سرخ بالوں والی لڑکی جولی کی طرف چلتے ہیں۔ آپ اس سے پہلے جان چکے ہیں کہ امریکہ کے سائنسی عجائب گھر والے حال ہی میں ٹائم مشین میں خلائی انسان کے ساتھ غائب ہو کر 2500 سال پہلے کے ملک یونان میں پہنچ گئے تھے، جبکہ خلائی انسان ملک مصر میں جا نکلا تھا۔ 5000 سال پہلے کا ملک مصر تھا۔ اس ملک میں سوڈان اور ایک کنیز سارتھی کو بھی فرعون کی لاش کے ساتھ احرام میں زندہ دفن کر دیا گیا تھا، جہاں سے خلائی انسانوں سے نکال کر اب اس کنیز سارتھی کو اس کی ماں کے پاس ملک سوڈان کی طرف لیے جا رہا تھا۔ پہلے ہم سرخ بالوں والی لڑکی جولی کے پاس آتے ہیں۔ جولی ایک عالیشان محل کے باغ میں ایک تالاب کے کنارے اچانک نمودار ہو گئی تھی۔ یہاں ملک یونان کے بادشاہ کی 2 شہزادیاں اپنی کنیزوں کے ساتھ سیر کر رہی تھیں کہ انہوں نے سرخ بالوں والی نیلی آنکھوں والی امیر کی لڑکی جولی کو دیکھا تو لپک کر اس کے پاس آ گئی۔ جولی کا لباس یونان کی شہزادیوں جیسا ہو گیا تھا۔ ان شہزادیوں کو اپنی ولی عہد بھائی شہزادے سباکو کے لیے دلہن کی تلاش تھی، جس کے بارے میں شاہی نجومی نے کہا تھا کہ یہ دلہن سرخ بالوں اور نیلی آنکھوں والی ہوگی اور اسے دیوتا محل کے باغ میں بیچیں گے۔ امیر کی لڑکی جولی ایک فزکس کی سٹوڈنٹ رہ چکی تھی اور ایک سائنسدان کی بیٹی تھی جو خود بھی ٹائم مشین بناتے ہوئے غائب ہو کر پرانے زمانے میں پہنچ چکا تھا۔ جولی سمجھ گئی کہ ٹائم مشین نے اس کے جسم کے ذروں اور مالیکیول کو فضا میں منتشر کر کر ٹائم مشین کے ذریعے پرانے زمانے میں لا کر ایک بار پھر انسانی شکل دے دی ہے۔ اسی لیے جولی کو 2500 برس پرانے زمانے میں آنے پر کوئی حیرانی نہیں ہوئی تھی۔ اب اسے یہی خیال تھا کہ وہ اپنے ڈیڈی کو تلاش کرے کہ کہیں وہ بھی تو نہیں اس زمانے میں پہنچ چکا۔ جولی نے شہزادیوں کو جان بوجھ کر یہی کہا کہ ہاں، مجھے دیوتاؤں نے یہاں بھیجا ہے۔ شہزادیاں بڑی خوش ہوئیں اور امیر کی لڑکی جولی کو لے کر شاہی محل میں اپنے باپ بادشاہ کے پاس آ گئیں۔ بادشاہ کو ساری کہانی سنائی۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا۔ اس نے کہا، میری بہو کا نام کیا ہے؟ جولی نے کہا، میرا نام جولی ہے۔ بادشاہ نے خوش ہو کر کہا، ہمیں یہ نام بڑا اچھا لگا ہے۔ جولی کو دیوتاؤں نے ہماری بہو بننے کے لیے بھیجا ہے۔ ہم جولی کی شادی اپنے بیٹے سباکو سے اگلے ماہ پورے چاند کی رات کو کرنے کا اعلان کرتے ہیں۔ جولی خاموش رہی۔ اسے معلوم تھا کہ وہ یہاں سے بڑی آسانی سے فرار ہو سکتی ہے۔ یہ لوگ جو کرتے ہیں انہیں کرنے دیا جائے۔ شہزادیاں جولی کو ساتھ لے کر اپنے بھائی شہزادہ سباکو کے پاس آ گئیں۔ سباکو ایک خوبصورت نوجوان تھا۔ جولی کو دیکھ کر وہ بولا، دیوتاؤں کا شکریہ کہ انہوں نے میرے لیے اتنی خوبصورت دلہن بھیجی۔ شہزادہ سباکو سے جولی کی شادی کا اعلان کر دیا گیا۔ جولی نے وہاں سے فرار کی اسکیم بنانا شروع کر دی۔ اس نے امریکہ کے اپنے کالج میں یونان کی پرانی تاریخ پڑھ رکھی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یونان کی چھوٹی چھوٹی ریاستیں ہیں اور یہاں سے وہ بادبانی جہاز کے ذریعے بڑی آسانی سے فرار ہو کر شمالی افریقہ کے ملک لیبیا یا تیونس پہنچ سکتی ہے۔ وہ یہ اسکیم بنا رہی تھی کہ یونان کی اس ریاست پر جہاں جولی موجود تھی، دوسرے ملک نے حملہ کر دیا۔ دشمن کی فوجیں بہت زیادہ تھیں۔ جنگ شروع ہو گئی۔
دشمن کی فوجیں ماردار کرتی شاہی محل میں پہنچ گئی۔ ہر طرف افراتفری مچ گئی۔ جس کو جس طرف راہ ملی وہ ادھر کو بھاگ نکلا۔ بادشاہ اور شہزادہ جنگ میں مارے گئے۔ جولی بھی ایک گھوڑے پر بیٹھ کر محل سے فرار ہوئی تو دشمن کی فوجوں کی ایک سپاہی نے اسے پکڑ کر سپہ سالار کے سامنے پیش کر دیا۔ سپہ سالار سمجھا کہ یہ لڑکی بھی شاہی محل کی شہزادی ہے۔ اس نے اسے قید میں ڈالنے کا حکم دے دیا۔ یونان کے ملک پر قبضہ کرنے کے بعد سپہ سالار تھوڑی سی فوج لے کر واپس اپنے وطن روانہ ہو گیا۔ جولی اس کے ساتھ دوسری قیدی عورتوں کے ہمراہ موجود تھی۔ یہ فوج بادبانی جہازوں پر سوار ہو کر سمندر میں اپنے ملک کی طرف روانہ ہو گئی۔ جولی کی ڈیوٹی بھی دوسری قیدی عورتوں کے ساتھ جہاز کی لکڑی کے عرصے کو صفائی پر لگ گئی۔ یہاں دوسری عورتوں کی زبانی جولی کو معلوم ہوا کہ وہ شمالی افریقہ کے ملک لیبیا کی طرف جا رہے ہیں، جس کا آج سے ہزاروں سال پہلے کا نام کاڑے بتچت تھا۔ ایک مہینے کے سمندری سفر کے بعد یہ جہاز کاڑے بتھج کی بندرگاہ کے ساتھ جا لگا۔ اس ملک کا بادشاہ بہت ظالم تھا۔ وہ قیدی عورتوں پر بھی رحم نہیں کھاتا تھا۔ اس نے حکم دے دیا کہ دوسرے قیدی مردوں کے ساتھ قیدی عورتوں کو بھی چمڑے کی بوریوں میں بند کر زمین میں زندہ دفن کر دیا جائے۔ جولی یہ حکم سن کر خوف سے لرز اٹھی۔ کم بخت، اس قدر ظالم بادشاہ اس نے کبھی پہلے نہیں دیکھا تھا۔ وہ پریشان ہو گئی کہ یہ کس مصیبت میں پھنس گئی ہے۔ وہ قید خانے کی کوٹری میں بیٹھی اپنی قسمت کو ڈھونڈنے کی بجائے ایک بہادر اور خود اعتماد لڑکی کی طرح سے سوچ رہی تھی کہ وہ یہاں سے کس طرح سے فرار ہو سکتی ہے۔ اس نے دیکھا کہ جس کوٹری میں وہ بند ہے اس کے باہر ایک سپاہی پہرا دیتا ہے۔ شام کے وقت ایک سپاہی اس کو کھانا اور پانی دے جاتا تھا۔ اس وقت کوٹری کا لوہے کا جنگلہ تھوڑی دیر کے لیے کھول دیا جاتا تھا۔ بس یہی وہ وقت تھا جس سے جولی فائدہ اٹھا سکتی تھی، مگر سوال یہ تھا کہ اس کے پاس کوئی تلوار یا خنجر نہیں تھا۔ وہ سپاہیوں کا مقابلہ کیسے کرے؟ امریکی لڑکیاں ویسے بھی طاقتور ہوتی ہیں اور جولی نے اپنے کالج کے زمانے میں جوڈو کراٹے بھی سیکھی تھی اور وہ جوگنگ بھی کیا کرتی تھی، مگر وہ ایک ساتھ دو سپاہیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ آخرکار اسے ایک ترکیب سوجھی۔ رات کے وقت اس نے پیٹ درد کا بہانہ بنایا اور فرش پر لوٹنے اور درد سے کڑھانا شروع کر دیا۔ سپاہی نے جنگلے میں سے جھانک کر دیکھا اور اسے برا بھلا کہا، یہ رات کاٹ لو، کل تمہیں زمین میں دفن کر دیا جائے گا اور پھر تمہارے پیٹ درد ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ جولی نے کوئی جواب نہ دیا اور اسی طرح سے کڑھاتی اور تڑپتی رہی۔ آخرکار اس نے کیا کیا کہ تڑپتے تڑپتے بے حس ہو کر لیٹ گئی، جیسے بے ہوش ہو گئی ہو۔ سپاہی اس خیال سے کہ کہیں وقت سے پہلے قیدی مار نہ جائے دروازہ کھولا اور اندر آ کر جولی پر جھک گیا۔ جو ہی وہ جولی پر جھکا، جولی نے کراٹے کا ایک زوردار ہاتھ اس کی گردن پر حلق کے قریب مارا کہ سپاہی پیچھے کو گرا۔ جولی بجلی کی سی تیزی کے ساتھ اٹھی اور سپاہی کا نیزہ اٹھا کر اس کے سینے میں گھونپ دیا۔ نیزہ سپاہی کے سینے سے آر پار ہو گیا اور سپاہی بغیر آواز نکالے وہیں مر گیا۔ جولی نے کھلے جنگلے میں سے جھانک کر باہر دیکھا۔ ایک طریق سا راستہ اوپر کو جا رہا تھا۔ وہ اونچی کوٹری سے نکل کر بھاگی۔ آگے قید خانے کا بڑا دروازہ تھا۔ جولی دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی۔ دروازے پر مشعل روشن تھی۔ اس روشنی میں اسے دیکھا کہ ایک پہرے دار سٹوں پر بیٹھا دیوار کے ساتھ سر لگائے گہری نیند سو رہا ہے۔ جولی کے لیے یہ بڑا سنہری موقع تھا۔ وہ دبے دبے قدم اٹھاتی بڑی احتیاط کے ساتھ پہرے دار کے قریب سے گزر گئی۔ سامنے ایک احاطہ تھا جس کے ایک جانب گھوڑوں کا استبل تھا۔ ذرا پڑے ایک جگہ ایک گھوڑا بندھا ہوا تھا۔ جولی گھوڑے کے قریب آ گئی۔ ایک اجنبی کو قریب آتے دیکھ کر گھوڑا ہنہنایا۔ اس کی آواز سن کر کسی مرد کی آواز آئی، کیوں گھبرا رہے ہو؟ ابھی آتا ہوں۔ جولی نے سوچا کہ اگر اس نے دیر کر دی تو وہ یہاں سے فرار نہیں ہو سکے گی۔
وہ پھونک پھونک کر قدم رکھتی گھوڑے کے پاس آ گئی اور پیار سے اس کی گردن پر ہاتھ پھیرا۔ گھوڑے پر زین کسی ہوئی تھی اور ایک تھیلا اور چمڑے کی بوتل لٹک رہی تھی۔ جولی نے آہستہ سے گھوڑے کی رسی کھولی اور اسے قدم قدم چلاتی احاطے سے باہر لے گئی۔ باہر جا کر اس نے ایک بار پھر گھوڑے کی گردن پر پیار سے ہاتھ پھیرا اور اس پر سوار ہو گئی۔ گھوڑا ذرا سا بتکا مگر جولی کے پیار کرنے پر رام ہو گیا۔ جولی اسے وہاں سے نکال کر ایک میدان کی طرف روانہ ہو گئی۔ تھوڑی دیر تک وہ گھوڑے کو قدم قدم چلاتی رہی۔ جب اسے محسوس ہوا کہ اب گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز پیچھے اس کے مالک تک نہیں پہنچے گی تو اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور باگ جو تھی وہ ڈھیلی چھوڑ دی۔ گھوڑا ایک عربی گھوڑا تھا۔ وہ ہوا سے باتیں کرنے لگا۔ ساری رات جولی صحرائی راستے پر سفر کرتی رہی۔ صبح ہوئی تو وہ ایک نخلستان میں پہنچی جہاں کوئی انسان نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہاں کھجوروں کے درخت تھے۔ جولی نے زمین پر گری ہوئی کھجوریں کھائیں اور گھوڑے کے ساتھ بندھی ہوئی چمڑے کی بوتل میں سے پانی پیا۔ کچھ دیر آرام کرنے کے لیے وہ لیٹ گئی۔ تھکی ہوئی تھی وہ اور لیٹتے ہی اسے نیند آ گئی۔ آنکھ کھلی تو وہاں ایک قافلے نے پڑاؤ ڈال رکھا تھا۔ جولی کی طرف کسی نے اس لیے دھیان نہ دیا کہ مسافروں نے اسے بھی مسافر عورت ہی سمجھا۔ یہ قافلہ جب شام کے وقت سفر کے لیے روانہ ہوا تو جولی بھی اس قافلے میں شامل ہو گئی۔ 6 روز کے سفر کے بعد یہ قافلہ سوڈان کے ایک شہر خرطوم کی کاروان کے سرائے میں پہنچ کر رک گیا۔ جولی نے 20ویں صدی عیسوی کے سوڈان کے شہر خرطوم کو دیکھا تھا جب وہ امریکن کے جہاز میں سوار ہو کر اپنے کالج کی لڑکیوں کے ساتھ وہاں سیر و سیاحت کرنے آئی تھی۔ یہ خرطوم 5000 برس پہلے کا خرطوم تھا۔ کچے مکان، چوڑی سڑکیں اور عمرہ اور جگیروں کے اونچے اونچے مگر کچے مکان، کھجوروں اور انجیر، انگور اور سنتروں کے باغ۔ کوئی موٹر کار، ٹرکوں، اسکوٹروں کا رش نہیں تھا یہاں پر۔ سڑکوں پر اونٹ اور بیل گاڑیاں چل رہی تھیں۔ کبھی کبھی کوئی گھوڑ سوار گزر جاتا تھا۔ جولی کو بالکل معلوم نہیں تھا کہ اس کا ساتھی خلائی انسان بھی اس شہر خرطوم میں موجود ہے۔ وہ فرعون کی کنیز ساتھی کو ساتھ لے کر مصر سے سفر کرتا سوڈان پہنچا تھا اور ساتھی کو اس کی والدہ کے پاس پہنچا کر ان کے انگور کے باغ میں ہی ٹھہرا ہوا تھا اور یہ سوچ رہا تھا کہ اب وہ کہاں اور کس طرف کا رخ کرے۔ جولی بھی اس شہر کی گرد اڑاتی مگر خاموش سڑکوں پر گھوم رہی تھی۔ گھومتے گھومتے اسے شام ہو گئی۔ وہ شہر کی ایک گلی میں سے گزر رہی تھی کہ اچانک 2 حبشی اس کے سامنے آ گئے۔ دونوں کوئی ڈاکو یا بدماش لگتے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں خنجر تھے۔ جولی سمجھ گئی کہ وہ پھنس گئی ہے۔ اس نے بھاگنے کی کوشش کی مگر دونوں حبشیوں نے اسے دبوچ لیا۔ جولی نے شور مچا دیا۔ کچھ لوگ گلی میں جمع ہو گئے۔ جولی نے ان کی زبان میں کہا، میں مسافر لڑکی ہوں۔ یہ مجھے اغوا کر کے لے جا رہے ہیں۔ میری مدد کرو۔ ایک حبشی بدماش نے جولی کے منہ پر زور سے تماچا مارا اور لوگوں سے کہا، یہ ہماری کنیز ہے۔ ہم غلام اور کنیزیں فروخت کرتے ہیں۔ ہم نے اسے مصر میں 700 درہم دے کر خریدا تھا۔ اب یہ موقع پا کر فرار ہو رہی تھی۔ اس زمانے میں کنیز اور غلام عام بازاروں میں فروخت کیے جاتے تھے اور لوگ اسے کوئی بدنام یا برا پیشہ خیال نہیں کرتے تھے۔ غلاموں اور کنیزوں کے بازار لگتے اور لوگ وہاں آتے اور اپنی پسند کا غلام یا کنیز خرید کر لے جاتے اور پھر گاڑ میں، کھیت میں یا باغ میں اس سے کام کرواتے۔ لوگوں نے الٹا جولی کو برا بلا کہنا شروع کر دیا اور چلے گئے۔ حبشی بدماش بڑے خوش ہوئے۔ انہوں نے جولی کے ہاتھ پیر پیچھے باندھ ڈالے اور اپنے مکان میں لے جا کر اسے بند کر دیا۔ جولی کے بال سرخ تھے، آنکھیں نیلی تھیں۔ وہ نوجوان اور خوبصورت تھی۔ ایک حبشی نے کہا، کل اسے بازار میں لے جا کر فروخت کریں گے۔ اس کی بہت قیمت پڑے گی۔ ہمارے تو وارے نیارے ہو جائیں گے۔ دوسرا حبشی خوش ہو کر بولا، خوبصورت لڑکی ہے، اس کے ہم 10,000 درہم وصول کریں گے۔ دوسرے دن وہ جولی کو لے کر اس بازار میں آ گئے جہاں دوسری کنیزیں اور غلام بھی بک رہے تھے۔ یہ دونوں حبشی بھی ایک جگہ جولی کو لے کر کھڑے ہو گئے اور بلند آواز میں
لوگوں کو بلانے لگے۔ لوگ وہاں جمع ہو گئے۔ اتفاق سے ایک خلائی انسان بھی اس طرف سے گزر رہا تھا۔ اس نے جولی کو نہ دیکھا مگر جولی نے اسے دیکھ لیا۔ اس کو دیکھتے ہی جولی نے پکار کر انگریزی زبان میں کہا، "تھیو سانگ انکل، مجھے بچا لو، میں یہاں ہوں۔" خلائی انسان حیران ہو کر پلٹا کہ اس کا نام کس عورت نے لیا ہے۔ اس نے جو پلٹ کر دیکھا تو امریکی لڑکی جولی کو کھڑے پایا۔ دو حبشی اس کی بولی لگا رہے تھے۔ ایک امیر حبشی نے 20,000 درہم کی بولی لگا دی۔ خلائی انسان لپک کر وہاں آیا۔ اس نے حالات کا جائزہ لیا۔ اس کے اپنے پاس کوئی پیسہ نہیں تھا۔ اس نے جولی کو انگریزی زبان میں کہا کہ تسلی رکھو، فکر نہ کرو، میں تمہیں یہاں سے نکال لوں گا۔ بدمعاش حبشی نے انہیں باتیں کرتے دیکھا تو جولی کو تھپڑ مار دیا۔ اس پر خلائی انسان کو سخت غصہ آ گیا۔ وہ اچھل کر چبوترے پر چڑھ چڑھ گیا جہاں جولی کو کھڑا کیا گیا تھا۔ اس نے جاتے ہی ایک آنکھ بند کی اور بدمعاش حبشی کے سامنے اپنی انگلی اٹھا کر کچھ پڑھا۔ بس پھر کیا تھا، لوگوں کے سامنے ایک اونچا لمبا ترنگا حبشی سمٹ کر چوہے جتنا ہو گیا۔ لوگ خوفزدہ ہو کر وہاں سے بھاگ گئے۔ وہ خلائی انسان کو کوئی جادوگر سمجھ رہے تھے۔ دوسرے بدمعاش حبشی نے خلائی انسان کو زور سے گونسا مار دیا۔ خلائی انسان نے اس بدمعاش کی گردن سے اپنی انگلی لگا دی۔ یہ بدمعاش بھی ننھا سا چوہا بن کر چبوترے پر ادھر ادھر پھدکنے لگا۔ سارا بازار خوف کے مارے خالی ہو گیا۔ خلائی انسان نے جولی سے کہا، "اب میدان صاف ہو گیا ہے، میرے ساتھ آؤ۔" خلائی انسان جولی کو لے کر سارتھی کے مکان پر آ گیا۔ اس نے جولی کا تعارف سارتھی اور اس کی والدہ سے کروایا، یہ کہہ کر کہ جولی میری بھتیجی ہے اور خرطوم میں سیر کرنے کے لیے آئی ہوئی تھی کہ میری ملاقات ہو گئی اس سے۔ سارتھی نے جولی کے سرخ بال اور نیلی آنکھیں دیکھیں تو بڑی خوش ہوئی۔ سارتھی جولی کے لیے کھانا پکانے لگی۔ جولی نے غسل کیا، دوسرے کپڑے پہنے، انگور کے باغ میں سب کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ اس کے بعد خلائی انسان اسے ساتھ لے کر باغ میں ٹہلنے لگا۔ یہاں خلائی انسان تھیو سانگ نے جولی کو اپنی ساری کہانی سنا دی۔ اسے امبر ناگ، کیٹی اور ماریا کے بارے میں بھی بتایا اور کہا کہ یہ لوگ ہزاروں سالوں سے سفر کر رہے ہیں اور ایٹمی جنگ کے بعد ٹائم مشین نے اسے ان سے جدا کر دیا ہے۔ جولی بہت متاثر ہوئی۔ جولی نے بھی خلائی انسان کو اپنی داستان سنائی کہ وہ کس طرح سے جان بچا کر سوڈان سے یہاں تک پہنچی ہے۔ "انکل، امبر ناگ، ماریا اور کیٹی اب کہاں ہوں گے؟" خلائی انسان نے کہا، "میں ان کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ میں بھی تمہاری طرح ان کی دنیا سے نکل کر تاریخ کے ہزاروں سال پرانے زمانے میں آ گیا ہوں۔ اب تمہارا ڈیڈی کہیں مل جائے تو شاید وہ ہمیں پھر سے واپس اپنی دنیا میں پہنچا سکے۔" جولی اپنے باپ کو یاد کر کر اداس ہو گئی۔ "انکل، مجھے میرے ڈیڈی کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے۔ اتنا ضرور ہے ڈیڈی کو بیم ٹائم مشین نے ہزاروں سال پہلے کے زمانے میں کہیں پہنچا دیا ہوگا، لیکن وہ کہاں ہے یہ کچھ معلوم نہیں۔" خلائی انسان نے کہا، "ہم ہزاروں برس پہلے کی دنیا میں آگے ہوئے ہیں اور یہ دنیا ہمارے سائنس کی جدید دنیا کے مقابلے میں بہت منتصر ہے۔ چھوٹے چھوٹے ملک ہیں، آبادی کم ہے۔ کہیں نہ کہیں تمہارے ڈیڈی ہمیں مل ہی جائیں گے، تم فکر نہ کرو۔" جولی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے پلو سے آنکھیں پونچھی اور کہا، "انکل تھیو سانگ، اب کیا پروگرام ہے؟ میرا مطلب ہے ہم یہاں سے کس طرف جائیں گے؟" خلائی انسان نے کچھ سوچ کر کہا، "میرا تو خیال ہے کہ ہمیں نیچے قطب جنوبی کی طرف جانا چاہیے۔" جولی نے چونک کر کہا، "قطب جنوبی؟ وہ کیوں؟ وہاں تو سوائے برف کے طوفانوں کے اور کچھ نہیں ہے۔ ہمارے سائنس کے زمانے میں یہ علاقہ بڑا ویران اور بے آباد تھا، اب تو یہاں اور بھی ویرانی اور شدید سردی ہوگی۔" خلائی انسان نے کہا، "جب میں اپنے خلائی سیارے میں رہتا تھا تو وہاں ایک بار ہماری لیبارٹری میں کمپیوٹر پر ہمیں بتایا گیا تھا کہ زمین کے جنوب میں ایک برفانی میدان ہے جہاں تیسری ککشا کے ایک سیارے کا ایک خلائی جہاز وہاں اترا تھا اور اس کے بعد اس کی کوئی خبر نہیں مل سکی کہ وہ خلائی جہاز کہاں گم ہو گیا۔ میں اب حساب لگاتا ہوں تو اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ وہ جہاز آج سے بھی 200 برس پہلے قطب جنوبی کے کسی برفانی میدان میں اترا ہوگا۔ جولی بولی، "ہم اسے کہاں تلاش کرتے پھریں گے؟ برفوں میں انکل؟" خلائی انسان نے کہا، "اگر ہمیں وہ خلائی جہاز مل جائے
یا کوئی خلا بازی مل جائے تو ہم اس دنیا سے نکل کر اپنی دنیا میں پہنچ سکتے ہیں، کیونکہ خلائی جہاز زمانوں میں سے بھی گزرتے ہیں۔ چنانچہ ہم اس پر سوار ہو جائیں گے اور جب ہمارا زمانہ گزرنے لگے گا تو اسے اپنی زمین پر اتار دیں گے۔ جولی کو اصولی طور پر یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی، لیکن وہ قطب جنوب کے شدید ترین موسم میں ہڈیوں کو جما دینے والی سردی اور برفانی طوفانوں سے گھبرا رہی تھی، مگر خلائی انسان نے اسے قائل کر لیا۔ انہوں نے قطب جنوبی کی طرف جانے کی تیاریاں شروع کر دی۔ آج سے ہزاروں برس پہلے اتنی سہولتیں کہاں میسر تھیں جو آج میسر ہیں، پھر بھی خلائی انسان نے اپنے منصوبے پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ انہیں سارے افریقہ کے بڑے اعظم سفر کر کر جنوبی افریقہ کی قدیم ترین بندرگاہ تبانا پہنچنا تھا، جس کا آج کل کا نام کیپ ٹاؤن ہے۔ اس بندرگاہ سے انہیں بادبانی جہاز میں سوار ہو کر سمندر میں سفر کرتے ہوئے قطب جنوبی کے برفانی علاقوں میں جانا تھا۔ یہ بڑا کٹھن اور دشوار گزار سفر تھا، مگر اس جدید سائنسی دنیا یعنی 3000 سال قبل مسیح کے زمانے سے نکل کر 20ویں صدی عیسوی کے زمانے میں پہنچنے کے بعد یہی ایک ذریعہ تھا۔ خلائی انسان کو یقین تھا کہ اس برفانی علاقے میں کہیں نہ کہیں کسی جگہ وہ خلائی جہاز ضرور موجود ہوگا جس کو لے کر ہزاروں برس پہلے خلائی مخلوق اس زمین پر اتری تھی۔ خلائی انسان نے ایک روز سارتھی اور اس کی ماں سے اجازت لی اور جولی کو ساتھ لے کر ایک کارواں کے ساتھ جنوبی افریقہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ انہیں جنوبی افریقہ کی آخری بندرگاہ تبانا پہنچتے پہنچتے 6 ماہ لگ گئے۔ تبانا بندرگاہ کے شہر میں وہ ایک پرانی ٹوٹی پھوٹی سرائے میں اتر گئے۔ خلائی انسان نے تبانا بندرگاہ سے ہر 6 ماہ کے بعد ایک برفانی جہاز مچھلیاں پکڑنے قطب جنوبی کی طرف جاتا تھا۔ اس نے معلوم کر لیا، وہ جہاں سمندر برف بن کر جمنے لگتا ہے واپس آ جاتا ہے۔ خلائی انسان اور جولی نے اسی جہاز میں سفر کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ دونوں مل کر تبانا کے ایک باغ میں آرام کرنے لگے۔ 6 مہینوں میں انہوں نے کافی پیسے جمع کر لیے تھے۔ جس روز بادبانی جہاز نے سمندر کی طرف سفر کرنا تھا، خلائی انسان اور جولی وہاں صبح ہی سے پہنچ گئے تھے۔ انہوں نے بیڑوں کی گرم کھالوں کے جوتے پہن رکھے تھے، ٹوپیاں، لمبے کوٹ بنوا کر اپنے ساتھ رکھ لیے تھے۔ اس کے علاوہ خشک مچھلیوں کے گوشت سے بھر کر ایک تھیلا، 2 بڑے خنجر، رسی بھی اپنے ساتھ رکھ لی تھی۔ وہ جہاز پر سوار ہو گئے۔ جہاز دوپہر کے بعد جب موافق ہوا چل رہی تھی، بادبان کھل کر سمندر کی طرف روانہ ہو گیا۔ یہ مچھلیاں پکڑنے والوں کا ایک چھوٹا سا بادبانی جہاز تھا۔ 1 ہفتہ سمندر میں سفر کرتے گزر گیا۔ اس دوران مچھیروں نے کتنی ہی مچھلیاں سمندر سے پکڑ کر جہاز میں ڈھیر کر لیں۔ ساتھ ساتھ وہ ان مچھلیوں کو دھوپ میں سکھانے کے لیے بھی ڈالتے جاتے تھے۔ سمندر میں برف کے بڑے بڑے تودے تیر رہے تھے۔ یہاں سردی بھی بہت زیادہ تھی۔ قطب جنوبی قریب آ رہا تھا۔ جہاز کو یہاں سے واپس چلے جانا تھا، مگر خلائی انسان اور جولی کو ابھی تھوڑا سا اور آگے جانا تھا۔ خلائی انسان جہاز والوں کو آگے جانے پر مجبور نہیں کر سکتا تھا۔ جہاز والوں نے وعدے کے مطابق خلائی انسان اور جولی کو ایک کشتی میں بٹھا دیا۔ کشتی سمندر میں قطب جنوب کی طرف اور بادبانی جہاز واپس تبانا بندرگاہ کی طرف چل پڑا۔ کشتی 2 روز تک سمندر میں آگے بڑھتی چلے گئی۔ اب سمندر میں جگہ جگہ برف کے بڑے بڑے تودے بہتے نظر آ رہے تھے۔ سردی بے حد زیادہ ہو گئی تھی اور تیز ہوا چل رہی تھی۔